بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 5 سپٹمبر ہے، 2025 ہے۔ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے میں ذائچے کو آگے پڑھوں گا تو میں انشاءاللہ آگے ذائچہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ کو بہت توقع ہے کہ ہم ٹائم بتا سکتے ہیں۔ میں پہلے ایک بات بتا دوں، اسٹرالوجی کا قاعدہ کلیہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بندے پہ کتنی محنت، کتنی کرم نوازی کرنی ہے، اس کی محنت کو کتنا رنگ لانا ہے، دنیا کا کوئی اسٹرالوجر، دنیا کا کوئی پامسٹ، دنیا کا کوئی علم جفر جاننے والا یا علم العداد جاننے والا یا رمل جاننے والا نہیں بتا سکتا۔ مالک کی جو کرم نوازی ہے اس پہ وہ بے پناہ ہوتی ہے، جس پہ اللہ کرم کرے۔ اور لوگ ہم سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ٹائم بتا سکتے ہیں، ہم نہیں بتا پا رہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں ٹائم پتہ چلے تو ہمیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم ذائچہ پڑھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس کے دیکھنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جو خلاصہ ہمیں سمجھ آتا ہے ستاروں کے نظرات کا وہ بیان کرتے ہیں۔ آج دوستو 5 ستمبر میں جو چاند کی پوزیشن ہے، اس نے پلوٹو کے ساتھ کران کیا۔ ایک دن پہلے، مطلب کل جو 4 تاریخ تھی، 4 تاریخ میں پلوٹو کا اور چاند کا آپس میں کران ہوا۔ اس کی کران کے دوران دوستو نیپچون اور یورنس ان کی آپس میں 7 نظرات ہوئیں۔ آج کے دن میں دوستو مریخ، چاند اور زہرہ کی آپس میں 7 نظرات شروع ہو چکی ہیں۔ ملک میں کچھ چیزیں اب تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں، اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو زہرہ، مریخ، چاند، ان کی جو آپس میں 7 نظرات ہیں، یہ ایک اور بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ ملک میں کچھ چیزیں تبدیل ہونے لگی ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زہرہ اب آگے آئے گا۔ زہرہ کا تعلق کسی نوجوان خاتون سے ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کوئی نوجوان خاتون جو ہے پیغمبر کے طور پہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کمیونیکیشن کر رہی ہے کسی جگہ پہ، اور اس کا جو تعلق ہے، کیونکہ زہرہ جو ہے پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے کا، پاکستان کے ذائچے کے 7ویں خانے کا ستارہ ہے، اور یہ جو پاکستان کا فیوچر ہے اس میں بھی بڑی سور ہے، اور اس کا حاکم ستارہ بھی زہرہ ہے۔ اور یہ جو مریخ کے ساتھ اس کی 7 نظرات ہیں، چاند اس میں شامل ہے، تو اگر ذائچے کے قوانین کو پڑھا جائے تو ذائچے کے قوانین کے مطابق پہلے کا حاکم ستارہ 7ویں کے حاکم ستارے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائچے کے چوتھے خانے کے حاکم کے ستارے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی کی نوید لا رہا ہے کہ کچھ چیزیں کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن جاری ہے، اور چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں ہے، کیونکہ زہرہ اپنی 100% طاقت جب مریخ کو دیتا ہے، اور مریخ اپنی تمام تر طاقت چاند کو دیتا ہے، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تبدیلی کے ستارے ایکٹیو ہوں گے، یہ تبدیلی کے ستارے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ ہر ستارے کی ایک اپنی سپیڈ ہے، اپنی ریڈنگ ہے، ہر ستارے کو اپنے قاعدے اور اس کے کلیے کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں میں ایک ادنا سے اسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ یہ بات کرتا چلوں کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یورنس، نیپچون اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات ہیں، اور یہ نظرات پچھلے بروج سے شروع ہوئیں، اگلے بروج میں آ گئیں۔ اب یہ جو پچھلے بروج میں شروع ہوئیں، اگلے بروج میں آئیں، یہاں پہ آنے کی وجہ سے ستارے اب جو جہاں پہ پہلے انہوں نے جو چیزیں تبدیل کرنی تھیں وہ کی، دنیا میں تبدیلی آئی، اب تبدیلی اور سمت میں آئے گی۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گرہن آئے گا، اس گرہن کے اثرات موجودہ جو صاحب اقتدار ہیں ان پہ آنے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ذائچے میں اب زحل کی اور سورج کی آپس میں نحس نظر ہونی ہے، سورج گرہن بھی ہونا ہے، چاند گرہن بھی آنا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ارباب اختیار کے لیے مشکلات لائیں گی۔ جیسے گرہن آنے کے نزدیک ہمیشہ زلزلے آتے ہیں، اور یہ جو وقت ہوتا ہے گرہن کا، جتنے منٹ پہ گرہن لگتا ہے، اس کے بعد جتنے منٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کے درمیان والا جو فاصلہ ہوتا ہے، جتنے درجے اور جتنے دقیقے کا ہوتا ہے،
اس کو ہم دنوں گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے ضرب دے کے آنے والا ٹائم نکال لیتے ہیں کہ اگلا جو صورتحال ہے اس کے گرہن کے اثرات اتنی دیر میں ظاہر ہوں گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے حال کے خانوں کے دونوں ستارے بادشاہت کے مقام پہ موجود ہیں، اور زہرہ جو ان کی کمیونیکیشن کر رہا ہے، جو ان کے ذائچے کے 11ویں خانے کا حکم ستارہ ہے، اور 11ویں خانے میں اس وقت مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور اس مریخ کو زہرہ ناظر ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند جو ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کے 6 خانے کا حکم ستارہ ہے، بادشاہت کے مقام پہ آنے والا ہے۔ بلکہ آج کے اس کمیونیکیشن میں جو کل کمیونیکیشن ہوئی ہے اس میں چاند نے نیپچون کو اپنی تمام تر طاقت جو ہے نا ان تمام ستاروں نے آپس میں دی، تو گہرے اور بڑے معنی خیز آپ سمجھیے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے زہرہ کی، مریخ کی اور چاند کی، یہ بہت گہری ہے اور بہت معنی خیز ہے، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کے ہاتھ سے چیزیں سلپ ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو اور خاص طور پہ یہ جو نحس نظر ہوگی آنے والے وقت میں زحل کی اور شمس کی، ان کا ڈائریکٹ تعلق بیوروکریسی سے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں سے ہوگا، لہٰذا ان کے بھی آپس میں آپ الجھنے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور چیزیں آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، کسی کے آپ سمجھیے دل آزاری نہیں ہم کرتے، ہم تو ذائچے کے سیارگان کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو مقام ہے میں آپ سے عرض کرتا چلوں یورنس کا برج جوزہ میں، یہ عمران خان کے مخالفین کے نیگیٹو ذائچہ ہونے کی سمت میں ہے۔ اب جیسے جیسے یورنس یہاں ریورس ہوگا، ریورس رہے گا، ریورس ہو چکا ہے، 2 درجے سے 1 درجے پہ آ چکا ہے، اب جیسے جیسے یہ واپس آئے گا تو آپ سمجھیے کہ عمران خان کے مخالفین کے جو دشمن ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کا ذائچہ خراب ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلی نوید میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کا کوئی ایک مخالف آنے والے وقت میں ہسپتال جاتا ہوا نظر آئے گا، اس کی صحت میں خرابی آئے گی۔ آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ذائچہ ایگزیکٹ اپنا مطلب جو انڈیکیشن ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو خان صاحب کی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم باہر آ سکتے ہیں۔ دوست بڑے کمنٹ کرتے ہیں کہ عدلیہ کون سی اسٹرانگ ہوگی، میں ان کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں کہ جسٹس عطر مین اللہ کا آپ جو ہے بیان دیکھ لیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اور یہ ساری اس سمت میں باتیں جاننے کا نقطہ آغاز ہے کہ عدلیہ اب اسٹرانگ ہوگی، وقت کی ضرورت ہے، اور ستارے وہاں پہنچ چکے ہیں جو عدلیہ کے اور عمران خان کے اسٹرانگ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوستو جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے چلتے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ بہت لوگ ماشاءاللہ ہماری دوائی پولیگور استعمال کر رہے ہیں اور سب مطمئن ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ انزائٹی، ڈپریشن، گھبراہٹ، نیند کا نہ آنا، تذابیت کا ہونا، کوئی بھی ایسا لوگ جو بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں اور ایسے سمجھیے کہ غذا کی طرح اپنی دوائیاں کھانا شروع ہو گئے ہیں، تو ان سب اب آپ سے گزارش ہے کہ ہماری دوائی پولیگور ضرور استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ جتنے بھی ان کے جسم میں دوائیوں کے غذاؤں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ دور ہونا شروع ہوں گے اور وہ صحت مند زندگی گزاریں گے۔